ایک اندھیری کوٹڑی، دیواروں سے رستی نمی اور ایک بوڑھا مصور جس کی انگلیاں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ تصویر نہیں بنا رہا تھا بلکہ وہ اپنا انتقام لکھ رہا تھا۔ لیکن کیا ایک برش کی نوک ایک ظالم بادشاہ کے تخت کو گرا سکتی تھی؟ سلطان جلال، جس کے نام سے زمین لرزتی تھی، قید خانے میں داخل ہوتا ہے۔ اے بوڑھے، اگر کل سورج نکلنے سے پہلے میرا وہ پورٹریٹ مکمل نہ ہوا جس میں میں کائنات کا سب سے طاقتور انسان لگوں، تو یاد رکھنا تمہاری بیٹی کی زندگی کا سورج کبھی نہیں نکلے گا۔ مصور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ اور سلطان دوست ہوا کرتے تھے، لیکن تخت کی ہوس نے سلطان کو اندھا کر دیا تھا۔ اس نے نقاش کی بیوی کو تڑپا تڑپا کر مار دیا اور اب اس کی بیٹی کی باری تھی۔ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک آخری بار اپنا برش اٹھایا۔ رات کے سناٹے میں اس نے ایک ایسے کینوس پر رنگ بھرنا شروع کیے جو عام نہیں تھا۔ کہتے ہیں وہ کینوس جادوئی تھا۔ اس پر جو کھینچا جاتا وہ حقیقت بن جاتا۔ کینوس سے ایک عجیب نیلی روشنی نکلنے لگی، جیسے وہ رنگ نہیں بلکہ جیتے جاگتے جذبات ہوں۔ صبح ہوئی، دربار سجا۔ سلطان جلال فاتحانہ انداز میں تخت پر بیٹھا تھا۔ مصور نے کپڑا ہٹایا۔ سامنے ایک عظیم الشان دروازہ پینٹ کیا گیا تھا جس کے پیچھے سے ایسی روشنی آ رہی تھی جیسے وہاں کوئی اور ہی دنیا ہو۔ مصور نے کہا، سلطان، یہ ہے آپ کی ابدی طاقت کا راستہ۔ اس کے اندر قدم رکھیں اور لافانی ہو جائیں۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ سلطان جیسے ہی اس کینوس کے قریب گیا، اسے محسوس ہوا کہ وہ دروازہ واقعی کھل رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ پینٹنگ کے اندر ڈالا، دربار میں چیخیں گونج اٹھی۔ سلطان کا جسم گوشت پوست سے نکل کر رنگوں اور لکیروں میں تبدیل ہونے لگا۔ نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلطان چلایا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مصور کی آواز دربار میں گونجی، تم نے مجھ سے میری دنیا چھینی تھی، آج تم اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹ جاؤ گے۔ تم طاقتور بننا چاہتے تھے نا؟ تو لو، اب تم اس تصویر میں قید ایک بے بس کردار بن کر رہو گے۔ دربار خالی ہو چکا تھا۔ کینوس پر اب سلطان کی تصویر تھی جس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے رنگ بہ رہے تھے۔ نقاش نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور محل کے بھاری دروازوں کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے برش کو آگ لگا دی کیونکہ اب اسے کسی اور شاہکار کی ضرورت نہیں تھی۔ انصاف کبھی خون سے نہیں بلکہ کبھی کبھی فن سے بھی ہوتا ہے۔